اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 سے شروع کرنا ہے آج۔ اس سے پہلے آپ نے سنا بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس کو مارو مس کرو تو وہ اٹھ بیٹھے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو پھر بنی اسرائیل نے سوالات کیے، تو آگے آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتا ہے وامنا اور اذ منا جب قتل تم نے قتل کی نفسن ایک جان ایک شخص کو فدارتم فا منا پھر ادارتم یہ اصل میں تھا تدارتم باب تفعل، ایک دوسرے پر الزام لگانا، ایک دوسرے سے جھگڑنا، باہم آپس میں جھگڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادغام وغیرہ تو یہ ساری تحلیلوں کے بعد یہ پھر ادارتم ہوا، فدارتم فیہا اس میں۔ اور جب اور یاد کرو، یہ اذ بھی اذکرو کے نام پر ہے کے معنی میں آ رہا ہے، اذکرو کے معنی میں، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ واللہ اور حالانکہ مخرج ما کنتم تکتمون ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے ہو، اللہ جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنا جرم دوسرے پر نہیں ڈال سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، خود کو بچانے کے لیے وہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں اور خود کو بچانے کے لیے دوسرے کو جو ہے وہ اس گناہ کا، اس جرم کا جو ہے وہ کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو رسوا فرما دیتا ہے۔ جو دوسرے کو پھنسائے، سازش کرے اور دوسرے پر الزام لگائے، خود اپنا کیا ہوا جرم دوسرے پر لا دے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے ظاہر فرما دیتا ہے اس کے اس عیب کو اور اسے رسوا فرما دیتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا مخرجن کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ما کنتم، ما معنی جو، کنتم تکتمون تم چھپا رہے تھے، فقلنا تو ہم نے کہا، اضربوہ مارو اسے، ہو منا اسے، نضربوہ فقل نضربوہ تو ہم نے کہا مارو اسے۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ٹکڑا مارو، ببعدھا گائے کا ایک ٹکڑا، یعنی بعض میں سے بعض، یعنی ایک اس کے وجود سے ایک ٹکڑا الگ کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ کذالک اسی طرح، یحیی اللہ اللہ زندہ کرے گا، الموتى مردے کو، یعنی مرنے والوں کو، مردوں کو اللہ رب العزت اسی طرح زندہ کرے گا۔ یہ بھی جان لو، کفار کہتے تھے نا کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو بھلا کیسے رب ہمیں زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہی ایک ایسی مثال پیش فرما دی کہ تمہارا رب اتنا قدرت رکھتا ہے، اتنا طاقت والا ہے کہ ایک مردہ سے مردہ کو زندہ کر دیا۔ مردہ کو مردہ سے، یعنی گائے جب ذبح ہو گئی، مر گئی، ظاہر ہے مردہ ہو گئی، تو مردے کے گوشت سے ایک مردے کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تمہارا رب تو اتنا قدرت والا ہے، قدرت مند ہے، تو بھلا تمہیں کیسے نہیں زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردے۔ وَيُرِيكُمْ یوری دکھاتا ہے، کم تمہیں، آیات ہی منا اپنی، آیات نشانیاں، لعل تاکہ شاید، یا تاکہ کم تم تعقلون سمجھو، عقل کرو۔ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست، ثم منا پھر، قست سخت ہو گئے، قست مطلب سخت ہو گئے، اللہ اکبر، قلوبکم قلب کی جمع، قلوب دل، کم تمہارے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعدی، من منا سے، بعدی اس کے بعد، ذالکا اس کے بعد، فہیا فا منا تو، ہیا مؤنث کی ضمیر ہے، وہ کل حجارتی پتھروں کی طرح، حجارت
پتھروں کی طرح، او اشد قسوتن، یا ان سے زیادہ سخت، اللہ اکبر، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. یعنی اب دیکھیں، غور کریں، پتھر کتنا سخت ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. آج کے دور میں بھی کتنے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں، نہیں احساس ہوتا انہیں، بیوی کو شوہر کا احساس نہیں ہے، شوہر کو بیوی کا احساس نہیں ہے، بہو ساس کی قدر کرنے میں احساس نہیں رکھتی، قدر نہیں کرتی، تعظیم نہیں کرتی، ادب و احترام نہیں کرتی. دل سخت ہیں، گندے ہو گئے دل. اللہ رب العزت کے فرامین سنتے ہیں، قرآن حدیث سنتے ہیں، نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، دل سخت ہے نا. بے حیائی سے بچو، پھر فحاشی کرتے ہیں، دل سخت ہو گئے نا. جن جن گناہوں سے منع کیا، سود سے منع کیا، آج صاحب جتنے بڑے بڑے بینک ہیں سود پر چل رہے ہیں، اور ان میں ملازم بھی مسلمان ہیں، ان میں رقم بھی مسلمانوں کی رقمیں ہیں. جتنے یہ بزنس ٹائکون ہیں، یہ بڑے بڑے بزنس ہولڈر، بڑے بڑے یہ بزنس مین مسلمان ہی ہیں، انہی کی رقمیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان سودی اداروں میں، سودی بینکس میں. تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے نا. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا ہے. گناہ گار کو گناہ کی سزا ملے گی، چاہے دنیا میں سزا دے، چاہے قبر میں دے، آخرت میں دے، جب چاہے وہ دے. لیکن دو قسم کے گناہ گار ایسے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے فرمایا میں جنگ کروں گا، میں لڑوں گا. اللہ فرماتا ہے اسے تباہ و برباد کر دوں گا، اس کی نسلیں تک برباد ہو جائیں گی. دو لوگوں سے، ایک وہ جو سود کو نہ چھوڑے، دوسرا جو اللہ والوں سے نفرت کرے، بغض رکھے، اللہ والوں سے دشمنی کرے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کر لے. اللہ فرماتا ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. تو دل سخت ہو گیا نا. یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود بھی امام پر بدگمانیاں کرتے ہیں لوگ، ہیں علماء کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، علماء کرام کے خلاف بکتے ہیں، اور بہت کچھ ہے. ان کی اپنی شخصیات پر، ان کی ذاتوں پر، یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، کوئی بات کر دے، کوئی کچھ کہہ دے، تو پھر یہ کیا کام کرتے ہیں، اس پر وہ دعوے کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، کروڑوں کے اس پر جو ہے وہ کیس کرتے ہیں، اس نے ہماری انسلٹ کر دی. جبکہ علماء کی کوئی کر رہا ہو تو اس پر کوئی کیس نہیں ہوتا، کوئی اس پر FIR نہیں ہے. تو کیا ہے، صرف دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَمَنَ، اور اِنَّ مَنَ بے شک، من من سے، حجارتی پتھروں سے، لما ضرور وہ ہے جو یتفجر منہ الانہار، بہتی ہیں اس سے نہریں، ندیاں. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان سے کچھ، یعنی اور کچھ وہ ہیں، لما ضرور وہ ہے جو یشقق، پھٹ جاتا ہے. اصل میں یہ تھا یتشقق، تا کو شین کیا، شین کو شین میں ادغام کیا. یہ باب افتعال والے قوانین اس پر آئے. یشقق، پھٹ جاتا ہے. فیخرج، فا تو یخرج، نکلتا ہے، منہ الماء، اس سے پانی. جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے. پہاڑوں میں دیکھیں کتنے چشمے جاری ہیں، کتنی جو ہے آبشاریں ہیں. یہ پتھر پھٹے ہوئے ہیں، ان سے پانی نکل رہا ہے، خوف خدا سے، خشیت الہی سے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان سے ضرور جو یہبطو، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، من سے خشیت اللہ، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کے حصے، ٹکڑے گر پڑتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، خوف خدا سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، وَمَنَ، اور ما منع نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. بے شک اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ تمہارا دل سخت ہو گئے. پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، یعنی روتے ہیں، پہاڑ روتے ہیں.
اور بعض پہاڑ تو پھٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں خوف خدا سے، تو تم ان سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ کو سب علم ہے، تمہارے جلوتوں کے گناہ، تمہارے خلوتوں کے گناہ، سب سے آگاہ ہے اللہ۔ وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں سنتا ہے، جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ تو ان سے بھی آگاہ ہے۔ تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پتھر سے زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہوگا، اللہ رب العزت سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو نرمی بخشے، نرمی عطا فرمائے، عاجزی و انکساری عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے جن جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیا کریں۔ ابو وقار یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں، اپنے فرینڈز کو یہ چینل سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی عمر دراز فرمائے، رزق میں وسعتیں عطا فرمائے، خوب خوشیوں سے نوازے، نرم دل نصیب فرمائے۔